بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پچھلی آیات مبارکہ کے اندر حلال چیزوں کے استعمال کرنے کا حکم تھا اور حلال چیزوں کو اپنے اوپر بغیر کسی عذر کے حرام کرنے کو ناجائز قرار دے دیا گیا، اور آج کی آیات مبارکہ کے اندر حرام چیزوں کو حلال کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور سورۃ المائدہ کی اس آیت نمبر 90 کے اندر جو ہے وہ 4 چیزوں کی حرمت کا بیان ہے: شراب، جوا، بت پرستی اور ازلام۔ تو مسلمان جو ہے یہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، اپنی مرضی سے کسی چیز کو نہ حلال کر سکتا ہے نہ حرام کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کی حدود مقرر کی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے کا حکم ہے کہ حلال پر ایمان لائے، اللہ کا شکر ادا کرے اور اس حلال کو استعمال کرے، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے تو اپنی سرکشی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے اللہ کی مقرر کردہ حدود کو کراس نہ کرے اور حدود کے اندر رہ کے زندگی گزارے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، لہذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ تو سب سے پہلے خمر کا ذکر ہے۔ خمر کا معنی شراب سے کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز میسر ہے، میسر جوئے کو کہا جاتا ہے۔ والانصاب، انصاب نصب کی جمع ہے، ہر وہ چیز جس کو کھڑا کر کے اس کی عبادت کی جائے، پرستش کی جائے، اس کو انصاب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اس سے بت مراد ہیں۔ والازلام، اور چوتھی چیز جو ہے وہ ازلام ہے۔ ازلام ظلم کی جمع ہے۔ ظلم زمانے جاہلیت کے اندر ان تیروں کو کہا جاتا تھا جن تیروں کے ذریعے جوا کھیلتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ اونٹ کو ذبح کرتے، ایک اونٹ کے اندر 10 آدمی شریک ہیں، 10 آدمی ایک اونٹ کے مالک ہیں، تو اب اس اونٹ کو ذبح کرنے کا فیصلہ ہوتا اور اس پر قرندازی کرتے اس کے حصوں پر، تو اس کے 10 حصے بننے چاہیے اور سب کو برابر ملنا چاہیے۔ لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ 10 تیر ایک بیگ کے اندر ڈالتے اور اس 10 تیروں کے اوپر نام حصے لکھتے، پہلا حصہ، دوسرا، تیسرا، اور کچھ تیروں کے اوپر جو ہے وہ ڈبل حصے لکھ دیتے کہ اس کے 2 حصے ہیں اور اس کے 3 حصے ہیں، اور اس میں سے 3 یا 4 تیر خالی چھوڑ دیتے کہ جس کے آدمی کے حصے کے اندر وہ تیر آئے گا اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو اس کو ایک بیگ کے اندر ڈال کے اس کو ہلاتے اور پھر ایک ایک کر کے نکالتے، تو جس آدمی کے حصے کے اندر جو ہے وہ خالی تیر آتے تو اس کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، اور جس آدمی کے حصے کے اندر جو ہے وہ 2 حصوں والا تیر نکلتا یا 3 حصوں والا تیر نکلتا تو اس کو زیادہ ملتا تھا، حالانکہ وہ حقدار جو ہے وہ ایک حصے کے ہوتے تھے۔ تو اس کو ازلام کہا جاتا ہے۔ تو اس کی شکل میں ہر زمانے میں بہت ساری چیزیں رہی ہیں۔ آج کل لاٹری کی شکل میں جتنی بھی چیزیں وہ ساری اسی کے اندر شامل ہیں۔
تو قراندازی جو ہے وہ ایسی صورت کے اندر جائز ہے کہ سب کے حقوق مساوی ہوں، سب کے حصے برابر ہوں، اور اس کے بعد اگر ضرورت پیش آ جائے کہ بھئی ان کے حصے متعین کرنا ہے کہ فلاں حصہ کس کو ملے اور فلاں حصہ کس کو ملے، تو وہ حصہ متعین کرنے کے لیے قراندازی جائز ہے۔ مثال کے طور پہ ایک گھر جو ہے وہ 4 آدمیوں کے درمیان مشترک ہے، تو ان کے حقوق مساوی ہیں اور قیمت بھی سب کی برابر ہے، لیکن آپس کے اندر یہ دشواری آ رہی ہے کہ کون سا حصہ کس کو دیا جائے، تو اس کے لیے قراندازی کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں حصہ جو ہے وہ فلاں، جس کے حصے میں قراندازی نکلے گی اس کو وہ حصہ ملے گا۔ لیکن اس طریقے سے قراندازی کرنا کہ ایک آدمی کا حصہ بالکل ہی ختم ہو جائے، اس کا حق بالکل ہی ختم ہو جائے، تو یہ ناجائز اور حرام ہے اور جوئے میں داخل ہے۔ تو اس سے پہلے میسر کا ذکر کیا، میسر بھی جوئے کو کہا جاتا ہے اور یہ ازلام بھی جوئے کی ایک قسم ہے۔ دوسری چیز شراب کی حرمت ہے اور تیسری نصب ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اصل میں مقصود 2 چیزوں کا بیان کرنا ہے، شراب اور جوا۔ بتوں کو ساتھ کیوں ذکر کیا؟ تو یہ 2 چیزیں ایسی حرام ہیں اور ایسی بری ہیں کہ جیسے بتوں کو سجدہ کرنا برا ہے۔ جتنا جو ہے بتوں کے سامنے جھکنا اور بتوں کو سجدہ کرنا ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح شراب پینا اور جوا کھیلنا بھی حرام ہے، جوئے کے اندر شرکت کرنا بھی حرام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کو یہاں ذکر کیا تاکہ ان چیزوں کی برائی سامنے آ جائے کہ جیسے بتوں کو سجدہ کرنا برا ہے، اسی طرح شراب پینا اور جوا کھیلنا منع ہے۔ تو ان مسائل کے اندر بات آ گئی، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے بچے دکانوں پہ جاتے ہیں اور لاٹری خریدتے ہیں، یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ اور بچے جو ہے وہ بنٹے کھیلتے ہیں یا اخروٹ کھیلتے ہیں اور اس سے ایک دوسرے سے وہ بنٹے اور اخروٹ جو ہے وہ جیت لیتے ہیں، تو یہ بھی جوئے کے اندر داخل ہے۔ تو بچوں کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے، ان بری چھوٹی چھوٹی بچپن سے یہ عادتیں پڑتی ہیں اور آدمی جو ہے بچے بڑے ہو کے پھر اور لاٹریوں کے اندر اور بڑی چیزوں کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور یہ جوا جو ہے یہ معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شارب الخمر کا عابد الوثن، کہ شراب پینے والا ایسا ہے جیسے بت پرستی کرنے والا۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ شارب الخمر کا عابد اللات والعزی، کہ شراب پینے والا ایسا ہے جیسے لات اور عزی کی پرستش کرنے والا ہے، اس کی عبادت کرنے والا ہے۔ ان 4 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان، کہ یہ ناپاکی ہیں شیطان کے عمل میں سے۔ اور رجس جو ہے وہ عربی زبان کے اندر ایسی گندگی کو کہا جاتا ہے کہ جس گندگی سے انسان کو گھن آتی ہے، انسان کے دل کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، ایسی چیز کو رجس کہا جاتا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ 4 چیزیں ایسی بری ہیں کہ اگر اللہ پاک اس کی برائی کا حکم نہ کرتے، اس کی حرمت بیان نہ کرتے، تو انسان کی جو فطرت ہے، اللہ نے انسان کو جو طبیعت دی ہے فطرت سلیمہ، وہ بھی ان 4 چیزوں کی برائی کو محسوس کرتی ہے اور ان چیزوں سے نفرت کرتی ہے۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ نے اس کی حکمت کو بھی بیان کیا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں نفرتیں پیدا کرتی ہیں۔ شراب تو ظاہری طور پہ جب انسان کو شراب پی لیتا ہے تو اس کی عقل چلی جاتی ہے، وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی کام وہ کر سکتا ہے، کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے، کسی کی عزت کو بھی داغدار کر سکتا ہے۔ تو شراب تو برائیوں کی جڑ ہے، اور جوا بھی اسی طرح ہے۔ جب کوئی آدمی جوا کھیلتا ہے اور پھر اس میں ہار جاتا ہے تو ظاہری طور پر وہ اس کو اگر قبول بھی کر لے، لیکن اس کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، غصہ پیدا ہو جاتا ہے،
اور بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے، تو معاشرے کے اندر دشمنیاں پیدا کرنے کے لیے اور ناراضگیاں پیدا کرنے کی بہت بڑے اسباب شراب اور جوا ہیں، تو اس لیے ان سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ دونوں چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے بھی غافل کرنے والی ہیں۔ تو دنیاوی نقصان بھی ہے اور اخروی نقصان بھی، آخرت کا نقصان بھی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ کیا تم اس نافرمانی سے بچو گے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ان احکامات کو ان برائیوں کو چھوڑ دو اور اللہ کے احکامات پر عمل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ یقیناً شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، لہذا ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو ان احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔